خطے میں پائیدار امن کی تلاش، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالباف پاکستان آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ بات چیت کے عمل کو چین، روس، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور یورپی یونین کی بھی مکمل حمایت۔ پاکستان حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون کے لیے تیار، وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار، پائیدار امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ، فریقین کے تحمل کی تعریف۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے، جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین۔ غیر ملکی مہمانوں کی اسلام آباد آمد، سیکیورٹی انتظامات کے لیے وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس، ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت، ویزا آن ارائیول جاری ہوگا۔ وزارت داخلہ نے پالیسی جاری کر دی، تمام ایئر لائنز کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت۔ جنگ بندی کے دوران ایرانی افواج نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، اگر کسی ملک پر حملہ ہوا ہے تو یہ اسرائیل کی سازش ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی افواج کسی پر حملہ کرے گی تو اس کا اعلان کیا جائے گا۔ نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے کا آغاز، سماعت اتوار سے بدھ تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کی سماعت 2020 سے جاری ہے۔ جنوبی کوریا کا اپنا ہرمز پر بات چیت کے لیے وفد ایران بھیجنے کا اعلان، مذاکرات کے لیے سینئر ڈپلومیٹ کو بھیجا جائے گا۔ حکام کے مطابق وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ تیزی کا رجحان، 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,67,112 پر آ گیا۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد کا بحال، جاپان کا نکئی انڈیکس 1.96% بڑھ گیا۔ جنوبی کوریا، ملیشیا، تائیوان اور شنگھائی میں بھی مثبت رجحان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، امریکی کروڈ 98 اور برطانوی کروڈ $96 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پائیدار امن کی تلاش، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالباف پاکستان آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ چین، روس، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور یورپی یونین کی بھی مکمل حمایت۔ پاکستان حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون کے لیے تیار، وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان، پائیدار امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ، فریقین کے تحمل کی تعریف۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے، جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین۔ غیر ملکی مہمانوں کی اسلام آباد آمد، سیکیورٹی انتظامات کے لیے وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس، ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت، ویزا آن ارائیول جاری ہوگا۔ وزارت داخلہ نے پالیسی جاری کر دی، تمام ایئر لائنز کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کا مثبت آغاز، انڈیکس میں 2500 پوائنٹس اضافہ، 2 حدیں بحال۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے پاکستان سمیت کئی ممالک متاثر، تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا دباؤ بڑھ گیا۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 4.2% سے کم ہو کر 3% تک محدود رہنے کا امکان، ورلڈ بینک نے علاقائی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔
عالمی سیاست کا نیا سلطان، امن کی پہچان پاکستان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے بعد پائیدار امن کے لیے مذاکرات۔ اسلام آباد میں بڑی بیٹھک کی تیاریاں مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قلیباف پاکستان آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیوٹکوف اور جیرڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے امن مشن کی کمان وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھرپور تعاون۔ چین، روس، سعودی عرب، ترکی، مصر اور یورپی یونین کی بھی مکمل حمایت۔ 10 نکاتی ایرانی تجاویز پر بات چیت ہوگی۔ امن کی نئی داستان رقم ہوگی۔ امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم کا عزم۔ شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، عسکری اور سول قیادت کی شرکت۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکاء کا بات چیت کا عمل کامیاب بنانے کا عزم۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم کا مذاکرات کے مقام کا دورہ۔ دفتر خارجہ کی جانب سے شہباز شریف کو انتظامات پر بریفنگ۔ پاکستان حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ مشرقی وسطی میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ فریقین سے جنگ بندی پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید، کہا ایرانی رہنما بہت معقول لوگ ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی، نتنیاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کرا دی۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل جلد شروع ہوگی۔ ایران کو فیس وصولی سے روکنا ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ معاہدے کے مطابق نہیں۔ ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا دو ٹوک پیغام، کہا اپنا ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ بہادر ایرانی قوم نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی۔ پاکستان دنیا کی سیاست کا مرکز، عالمی رہنماؤں کے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے۔ امیر قطر کا ٹیلی فون، شیخ تمیم بن حمد الثانی کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد۔ وزیر اعظم اور بحرین کے فرمانروا کے درمیان بھی ٹیلی فونی گفتگو۔ شاہ حمد بن عیسیٰ کا جنگ بندی کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم کو فرانسیسی صدر کا بھی فون، امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم کو آسٹریا اور جرمنی کے چانسلرز کا بھی فون، پاکستان کا مخلصانہ اور حقیقی ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ اطالوی وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف سے رابطہ، مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششوں کو سراہا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت جلد شروع کرنے کے پلان پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ایران اور امریکہ سیز فائر پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ فریقین خطے میں امن کے لیے نیک نیتی سے بات چیت کریں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کاجا کالاس کا لبنان میں بھی جنگ بندی کا مطالبہ، کہا خطے میں تمام فوری طور پر فوجی کارروائیاں روک دیں۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ موجودہ صورتحال میں باہمی مشاورت اور قومی ہم آہنگی پر اتفاق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف، کہا پاکستان کی بہترین حکمت عملی سے عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ لبنان نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، امن کے لیے تشدد اور خون ریزی کا فوری خاتمہ ضروری قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ لبنانی وزیر اعظم کا امن کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع ہو چکے، مثبت جواب ملا، مسئلے کا واحد حل جنگ بندی ہے۔ ایرانی صدر نے لبنان پر اسرائیل
اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیے. کہا ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ایرانی اسپیکر بولے لبنان جنگ بندی کا اہم حصہ ہے. اسرائیل کی سفاکیت لبنان پر وحشیانہ بمباری. حزب اللہ رہنما علی یوسف قرشی سمیت 303 افراد شہید، 1100 سے زائد زخمی. امید ہے لبنان میں مستقل جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے گا. نتن یاہو کو ہم سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ترک وزیر خارجہ کی میڈیا سے گفتگو. یورپی یونین، فرانس، آسٹریلیا، اٹلی، اسپین اور برطانیہ کا لبنان کو جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے پر زور. ذمہ دار ممالک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری روکیں ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ. پاکستان اور سعودی عرب کا لبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا جائزہ، مکمل پاسداری پر زور. اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو بھی ٹیلی فون. جنگ بندی خطے میں دیرپا امن اور استحکام کی راہ ہموار کرے گی. فریقین کا اتفاق. نائب وزیر اعظم کا یورپی یونین کی نمائندہ خارجہ امور کایا کالس سے بھی رابطہ. لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر اظہار تشویش. اسحاق ڈار کے ازبکستان اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے. امن کی کوششیں جاری رکھنے کا عزم. امید ہے مذاکرات سے اچھا نتیجہ نکلے. ایران پر پابندیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. ایسا ہوا تو پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا اس سے پاکستان کے لیے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر اقوام عالم کا اظہار تشکر. مختلف ممالک کی اہم شخصیات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی معترف. چین، آسٹریلیا، کینیڈا، سعودی عرب اور نیوزی لینڈ کی جانب سے بھرپور ستائش. یورپی یونین اور یورپی کمیشن کے صدر نے بھی جدوجہد کو سراہا. فرانس، اٹلی، جرمنی، ڈنمارک، اسپین اور جاپان بھی خوش. ماہرین کے مطابق امن کا راستہ نکالنا پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا واضح ثبوت ہے. بھارت کا پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کا خواب چکنا چور. خود عالمی تنہائی کا شکار. مودی کی ناقص پالیسیوں نے انڈیا کو صفاتی طور پر مزید کمزور کر دیا. بی بی سی کی تہلکہ خیز رپورٹ. لکھا مودی حکومت اسرائیل کے قریب لیکن صفاتی توازن برقرار نہ رکھ سکی. عالمی بحران میں پاکستان فعال لیکن بھارت غیر مؤثر کردار میں محدود دکھائی دیا. بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگے. جنگ بندی بڑا اعزاز قرار دی. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے گلگت بلتستان کے گورنر مہدی شاہ کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر اظہار مسرت. کہا جنگ بندی سے پاکستان کی عزت اور تقریم میں بے پناہ اضافہ ہوا. مانسہرہ، ناران، کاغان اور بابو سیٹاپ سے جھارکھنڈ موٹر وے کی تعمیر پر بھی گفتگو. عبدالعلیم خان نے کہا منصوبہ شاہراہ قراقرم کا متبادل ہوگا. فاصلہ 100 کلومیٹر کم ہو جائے گا. بین الاقوامی حالات میں پاکستان کا کردار خوشائن. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہتے ہیں ملک ترقی کرے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میڈیا سے بات چیت. کہا پاکستان حکومت کی مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر بحیثیت پاکستانی فخر محسوس کرتے ہیں. افغانستان سے مذاکرات پر کے پی حکومت کا وفاق سے مکمل تعاون کا اعلان. کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات آج سے شروع ہوں گے. 3,85,000 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے 521 امتحانی مراکز قائم. پہلے دن مرکز نہ پہنچنے والے طلباء کسی بھی قریبی مرکز میں پرچہ دے سکیں گے. حساس امتحانی مراکز پر خصوصی نگرانی کا فیصلہ. امتحانی مراکز کے اعتراف دفعہ 144 نافذ. خیبر پختونخوا میں بالائی علاقوں میں بارش نے تباہی مچا دی. لوور کرم میں 3 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق. جمروت میں دیوار گرنے سے 6 بہن بھائی زخمی. پاک فوج کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. 25 مارچ سے جاری بارشوں کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 50 ہو گئی. 147 زخمی.